والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، سالانہ اصلاح معاشرہ پروگرام جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے، میری دعا ہے کہ اس کانفرنس کے تمام منتظمین، معاونین، اللہ سب کی جہود مبارکہ اپنی مجلس میں اپنی ذات میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ہمارے پیارے عزیز القدر بھائی مقرر شیریں بیان واضح الحسن محترم جناب مولانا فاروق عبداللہ صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، جو الحمدللہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. اللہ میرے بھائی کی جہود اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھ سے قبل بڑا ہی سریلا اور بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی منفرد انداز میں آپ بات سن رہے تھے، گفتگو سن رہے تھے. ہمارے پیارے بھائی قاری محمد عاصم متولی صاحب کی، اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دے. اور میرے بعد آج کی مجلس کا حصہ خطاب عام اور خصوصی خطاب ہونے والا ہے. قاری محمد خالد مجاہد صاحب اسلام کے دین کے جماعت کے مرکزی مبلغ ہیں. اللہ ان کی محنتیں بھی قبول و منظور فرمائے. اے آمین تے کہہ چلو. جدوں دے کنڈے کھڑکے نے نا دیگاں دے، یہ تاڑا تیان ساڑھے لونجی کٹ گیا ہے. یہ مگر تیانے فاروق عبداللہ صاحب یہاں بڑے سیانے بندے نے، انہاں ٹائم نہیں کنڈے کھڑکا چھٹے نے کوئی پلیکھے جنا روے. تے بھئی جڑے پکے نے وہ تساں ہی کھانے نے، سارے مولویاں نہیں کھانے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھے. اوہ اپنے واسطے تے دعا کر لو، اللہ تانوں ساریاں ہی آباد رکھے. اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے. یہ سارا پروگرام، سالانہ پروگرام، اس کی محنتیں، کوششیں، تمام منتظمین، فتنوں کے اس دور میں ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا یہ اللہ کی رحمت اور برکت کے سبب سے ہے. اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے بیٹھیں، اللہ کے لیے بیٹھیں. اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. حضرات، کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور یہ بڑا پاکیزہ، مقدس اور اہمیت کا حامل عنوان ہے. سارے نبیوں کی آمد کا مقصد اصلاح معاشرہ تھا. ہر نبی کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جا کر اپنے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور یہ بڑا ضروری امر ہے. بہت مختلف ناموں سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن لاہور کی یہ کانفرنس، اس کا عنوان بڑا زبردست ہے،
اصلاح معاشرہ وقت کی اہم ضرورت ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا۔ اللہ نے نہ قرآن کریم میں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک پیغمبر بڑے جلیل القدر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، واعظ کرتے کرتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ او میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، رب نے مجھے رسالت دی ہے، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، میں آیا کس لیے ہوں؟ اپنی طاقت کے مطابق میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ جو خرابیاں تمہارے اندر آ گئی، اللہ نے ان خرابیوں کو درست کرنے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ لفظ بھی یہی ہے، ان اريد الا الاصلاح، اصلاح کرنے کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ بگڑے ہوئے کام کو درست کرنا یہ اصلاح ہے۔ معلوم کیا پڑھتا ہے؟ ہر نبی اصلاح معاشرہ کے لیے آیا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ نظر دڑھاؤ ذرا گرد و نواح، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اللہ کی قسم آج وقت کی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کرنا۔ معاشرے کی تباہی ہو چکی ہے، معاشرے میں بے دینی کی انتہا ہو چکی ہے۔ آپ نے بڑے خطاب سن لیے، ماشاءاللہ شعر بھی سنے، لیکن یہ دعوت فکر ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس کو دلوں میں جگہ دینا۔ اہل حدیث یوز فور پاکستان پنجاب، اس کا مقصد یہ ہے ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں معاشرے کی اصلاح کرنا۔ یونٹ لیول سے لے کر مرکزی لیول تک ہر کارکن کی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ سب سے پہلا کام معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور سنو احمد ٹاؤن کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں، غیرت مند اہل حدیثوں، غیرت مند اہل سنت کے لوانے والوں، اصلاح معاشرہ کے لیے جو پہلا کام ہے نبوی طریقہ ہے، پہلا کام ہے نبیوں کی عادت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا اسلوب ہے، وہ پہلا کام ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اور نعرہ مار چھڑو، ماشاءاللہ اور ساڑھی خیر ہے ماشاءاللہ، اللہ قاری صاحب کی حفاظت فرمائے۔ انہاں میں نے کیا ہی تو ادھی تقریر کریں گا تو میں آواں گا، یہ شروع چی آگے نہیں تو کام تے خراب ہو گیا ہے۔ باقی اللہ ان کو برکت دے، بڑا انہاں بھی آج صبر کیتا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بزرگ ہے نا، بڑے ہیں، عمر گزر گئی ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، درد دل سے کوہا کریں اللہ ہمارے ان خطباء کی حفاظت فرمائے، اللہ قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات آئیں ذرا مختصر وقت میں کنے چویاں گھنٹیاں دے مقابلے جو گھنٹہ مختصر ہی ہوتا ہے نا، انشاءاللہ مختصر ہی گل ہوئے گی انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا، ذرا درود پاک پڑھے محمد۔ انجدہ نہیں درود چاہیے لوریو، تو آڈا درود ٹیٹ ہونا چاہیے، محمد والا ہونا چاہیے، محمد نہیں ٹھلے ہو دے چول کھان والے تسی بڑے نہیں ہے محمد۔ ہدے بھی کرنٹ تو آڈا پورا نہیں پورا کرو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود میں غفلت بھائی برداشت نہیں ہے، ذرہ بھی برداشت نہیں ہے، اور یہ بھی خیر خواہی ہے۔ سونے نبی نے کہا جو درود بھولتا ہے نا وہ درود نہیں بھولتا، وہ تو جنت کا رستہ بھول جاتا ہے۔ ضروری ہے درود کے بارے میں۔ اور ویسے بھی لوہریو، ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، کوئی
اولاد چاہتا ہے، کوئی بیٹے چاہتا ہے، کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے آپ درود پڑھنے والے بن جائے، کثرت سے پڑھنے والے بن جائے۔ آپ کو اولاد چاہیے، آپ درود پڑھا کر، آپ کو رزق چاہیے درود پڑھا کر، اور تجھے خوشیاں چاہیے تو درود پڑھا کر۔ پتہ میں نہیں کہہ رہا، مکی مدنی سرکار نے کہا اذن ہمہ تکفا، اور میرے پیارے صحابی زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویسے بھی نا کڑے کڑے میرے بھائی نے جنہ دا دل کردہ بھی جنت ہوئے تے جنت بچ سونے دے گھر دے نال اللہ سانو گھر نصیب فرما دے۔ ہاتھ چکواں کدا کدا دل کردہ ماشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مجبوری ہے، جمعے کا خطبہ ہو تب بھی، واز ہو تب بھی، چھوٹا درس ہو تب بھی، بڑا بیان ہو تب بھی، بھائی مجبوری ہے۔ درود کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، چلنی چاہیے بھی نہیں ہے، مجبوری ہے نا۔ سونے نبی کی حدیث ہے قیامت والا دن ہوگا، دینی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ افسوس کر رہا ہوگا جب اللہ لوگوں کو اجر دے گا نہ درود پڑھنے کا، اس نے درود نہیں پڑھا ہوگا، ہاتھ ملدہ پھرے گا اسے، کاش میں احمد ٹون دی مسجد سے بہ کے سونے تے درود پڑھ دا، اللہ کی رحمت ہو جاتی۔ محمد اور جو حدیث بیان کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، جس کا جی چاہتا ہے جنت ہو، جنت الفردوس ہو، سونے کا گھر ہو، آپ کی ہمسائیگی ہو۔ محبوبی یہاں پر تو مسجد میں ہر بندے کا دل کر رہا ہے، تیری اللہ ہر تیری بندی کا دل کر رہا ہے۔ مکی مدنی نسخہ ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، لاہور کا، احمد ٹاؤن کا وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ محبوب کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ میں محمد پہ درود پڑھتا ہوگا۔ محمد کوئی خوش قسمت ہے جس نے آج 1000 مرتبہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائیو اللہ کی قسم ہے درود پڑھنے والے ہے ہی تم ہو، ہے ہی تم ہو، پر صحابہ کو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ ہزاروں میں سونے نبی پہ درود پڑھا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے یار۔ دیہاڑی چ 20 منٹ گڑنے کو نبی پاک دی محبت اوکھا کام ہے، وہ 20 منٹ گڑنے کو اوکھے نے۔ صلی اللہ پڑھو آج میں درود ہی پڑھانا، باقی گلہ کاری صاحب ہی کرنگے۔ صلی اللہ پھر پڑھیں صلی اللہ، وہ ترانہ ہی بڑا اچھا ہے۔ صلی اللہ یار منٹ 2 لگتے ہیں، 100 مرتبہ بندہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، 20 منٹ مکمل پورے نہیں ہوتے، ویسے 18-19 منٹ گزرے نا تو بندہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اور تو ہزاروں میں درود پڑھ، تنہائیوں میں درود پڑھ، سونے نبی کی محبت میں درود پڑھ۔ جب تو کثرت سے درود پڑھے گا نا، ادھر دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے درود کی برکت سے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ محمد
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاگرد نے کہا استاد جی اللہ نے آپ کو عزت بڑی دی ہے، شان بڑا دیا ہے، آپ کا مقام بڑا زیادہ ہے، آپ نے دین کا کام بڑا کیا ہے، حضرت جی کر دے کی ہو۔ استاد جی وظیفہ کیا پڑھتے؟ قاری صاحب سے، قاری خالد مجاہد صاحب سے، قاری عاصم متولی صاحب سے، فاروق عبداللہ صاحب سے، لوگ پوچھ رہا ابا جی پڑھتے کیا ہے، کوئی وظیفہ بتائے نا۔ شاگرد کہتا حضرت جی آپ کے خاندان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، قرآن کا پہلا ترجمہ تشریح آپ کے خاندان نے کیا ہے، رب نے بڑی عزت دی ہے۔ آج اس وقت بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مدارس ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام زندہ ہے۔ استاد جی کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ کہنے لگے اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کچھ یاد نہیں ہے، لیکن میں اور میرے خاندان کا ہر بندہ سونے نبی پہ درود بڑی کثرت سے پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہی یقین ہے کہ درود کی برکت سے اللہ نے ہم پہ یہ فضل کر دیا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آئیں توجہ کریں، اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے آپ کو بدل، اپنی اصلاح کر، اپنے آپ سے آغاز کر۔ یہ سب سے پہلا زینہ ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے، یہ سب سے پہلی تعلیم ہے۔ آج معاشرے کی خرابی پتہ کیا ہے؟ میں خود صحیح نہیں ہو رہا، خود نماز نہیں پڑھ رہا، خود سچ نہیں بول رہا، خود امانت دار نہیں بن رہا، خود توحید نہیں پڑھا رہا، خود میں اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ میری سوچ کیا ہے؟ پورا احمد ٹاؤن بدل جائے، میری پوری برادری صحیح ہو جائے، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے، خود نہیں بدلتا۔ اور میں نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ، بھائی سپیکر والا ذرا آواز اور کھول، بھائی مولویاں دے اج کل بڑے دور لگن دے نے، ذرا آواز کھولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے دعوت دینے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے، اور تبلیغ بعد میں ہے، عمل پہلے ہے۔ عمل آج وقت کی اہم ضرورت ہے، عمل کر، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہر چوک چرستے میں کھڑا ہے، پورے پاکستان کی فکر ہے، خود اس سے پوچھو حلال نہیں کھاتا، خود اس سے پوچھو آنکھوں میں حیا کوئی نہیں، اس سے پوچھو سچ نہیں بولتا، ماں باپ کا خدمت گزار نہیں ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، اپنی فکر کر، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدل، اپنے آپ کو تبدیل کر، اپنی اصلاح کر۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ آج عزم کر کے جا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں گا، اپنی فکر کروں گا۔ کیا کہا تھا میرے سونے نبی نے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ مکے والو توحید دے کی دعوت دینے سے پہلے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقاً او کذیبا، مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ کیا کہا تھا مکے والوں نے؟ ما جربناک علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب بھی آزمایا ہے آپ کو سچا پایا ہے، پہلے اپنا عمل پیش کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، علماء کی جماعت ہو تب بھی، عامی لوگ ہوں تب بھی، سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنی اصلاح کر، اپنے آپ کو بدل، اپنے آپ کو نمازی بنا، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر، خود سچ بولنے کی عادت ڈال، ہمیشہ حلال کھانے کی عادت بنا لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ پہلا حق ہے، پہلی بات ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ انشاءاللہ کریں گے،
وعدہ کرو نہ کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب تانوں بڑی شیر سنانے نے جو تانوں پیر ٹھنڈ جانی ہے. یہ کوڑی کوڑی باتیں تلخ تلخ باتیں ان کو ذرا قلوب و اذہان میں جگہ دیں. اللہ کی عزت کی قسم شفا ہوگی. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی کریں گے. نمازیں باجماعت پڑھیں گے, ہمیشہ سچ بولیں گے, انشاءاللہ آنکھوں میں شرم و حیا مزید پیدا کریں گے. یہ پہلا زینہ ہے حضرات. اس کے بعد دوسری بات ہے جب خود اپنی اصلاح کرے پھر گھر میں نہیں بیٹھنا, پھر دکانوں میں نہیں بیٹھنا. ہاں تجارت بھی کر, گھر بھی ہے, لیکن اس فکر کے ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. یا اللہ بہتری کا سبب کیا ہے, بہتری کی ریزن کیا ہے, بہتری کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, پھر احمد ٹاؤن کے ایک ایک فرد تک پہنچنا ہے, ان کو خیر کی بات بتانی ہے, ان کو شر سے روکنا ہے. آج معاشرے میں کیا چل رہا ہے, اور جتنے کوئی لگا لگا رہ دیو, اور بھئی یہ شیطان کی بات ہے, رحمان کی بات نہیں ہے, یہ ابلیس کی بات ہے, سونے نبی کی بات نہیں ہے. جہاں پر کوئی لگا ہے لگا رہنے جو. بات ایسے ہوتی اللہ آدم علیہ السلام کو نہ بھیجتے, نوح علیہ السلام 950 سال واز نہ کرتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہ ڈالا جاتا, حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کی صحبتیں برداشت نہ کرتے. کیوں بھیجا پیغمبروں کو؟ نیکی کا حکم کرتے تھے, برائی سے منع کرتے تھے, اصلاح معاشرہ کے لیے. پہلا سبب ہے اپنی اصلاح کر, دوسرا سبب ہے یہ دعوت لوگوں تک پہنچا, اور انشاءاللہ پہنچائیں گے. یوتھ فورس کے شہینوں سے بات پہنچا رہے, ان کا دست و بازو بڑھیں گے حضرات. اور تیسری بات ہے دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اہل حدیث ہے نا, تو اہل حدیثوں کی مجبوری ہے طریقہ نبوی چاہیے. اے جی عقیدہ بعد میں سکھا لیں گے, پہلے اس کو نمازی بنا لیں, عقیدہ بعد میں سکھا لیں گے, پہلے اس کو اخلاق سکھائیں. اور سب سے بہتر اصلاح کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں زنا بھی تھا, چوری بھی تھی, ڈکیتیاں بھی تھی, زنا کے اڈے چلتے تھے, جھنڈے لگے ہوئے زانی بدکار عورتیں زنا کی دعوت دیتی. چوری چکاری ہے, حرام خوری ہے, بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں مکے کے اندر. لیکن سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے تیرے میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ رب نے آرڈر کیا دیا ہے؟ محبوب فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. رب نے جو پیغام دیا ہے لے کر نکلیں. یا ایوہ المدثر قم فانذر قم فانذر. محبوب سونا نہیں ہے, اٹھیں اٹھیں, قم فانذر. لوگوں کو توحید کی دعوت دے. میرے سونے پیغمبر اٹھے. اللہ کی عزت کی قسم ہے مکے کی گلیوں بازاروں میں آپ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ معاشرے میں چوری بھی ہو, معاشرے میں سود بھی ہو, معاشرے میں زنا بھی ہو, معاشرے میں بدکاری بھی ہو, والدین کی نافرمانی بھی ہو. نبوی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے. تیرے میرے نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے. قولوا لا الہ. اور مولانا مسجد نہیں گونجی, مزہ بھی نہیں آیا, اور توحید والا بولے, جو توحید والا نہیں ہے وہ نہ بولے. میرے پیغمبر نے 13 سال مکے میں ایک ہی دعوت دی ہے, لا الہ. اور انشاءاللہ ہم احمد ٹاؤن سے اٹھ کر
پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیں گے، یہ صدا دیں گے۔ پاکستان کے بڑے مسائل ہیں، معیشت کا مسئلہ ہے، ہاں ہاں غربت کا مسئلہ ہے، بدامنی کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے او حکمرانوں، اگر امن چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو میرے سونے نبی کا ہے۔ اصلاح کیا کی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک۔ یار ایمنی اسی بولو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک۔ 13 سالوں میں میرے نبی نے یہ توحید کی صدا سنائی ہے۔ آج اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت کے علماء، یوز فورس کے یہ شہین و شہباز یہی بیڑا اٹھائے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں عقیدہ توحید کی صدا جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ، ترجمے پہ غور کرنا، بات بڑی آسان ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ پہلے نفی کرنی پڑے گی، نفی کر۔ لا الہ، کوئی داتا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ پہلے نفی کرنی پڑے گی۔ لا الہ، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ پہلے نفی کرنی پڑے گی۔ لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ میرے پیغمبر نے کیا لات کی نفی، منات کی نفی، عزا کی نفی، حبل کی نفی، فد کی نفی، سوا کی نفی۔ ہاں آپ نے ہر کی نفی کر کے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ طائف کے اندر پہنچے، میں اللہ کا فاصلہ دے کے کہتا ہوں، میرے سونے نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا ہو سکتا ہے؟ گل سمجھانی ذرا سارے بولو، آپ سے اچھا اخلاق کسی ہو سکتا؟ کوئی خطیب آپ کے خطبے سے بہتر بیان کر سکتا؟ جب اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا۔ اوے احمد ٹون والو، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ شکریہ ادا کر مولانا فاروق عبداللہ صاحب کا، اس مسجد کی انتظامیہ کا، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کر کے تیری اصلاح کا بھیڑا اٹھایا ہے، اور سب سے بڑی اصلاح عقیدہ توحید کی اصلاح ہے۔ آپ کا اخلاق اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کا خطبہ اعلیٰ، آپ کی بات اعلیٰ۔ کوئی مجھے سمجھائے طائف کی وادی میں میرے پیغمبر کو پتھر کیوں لگے ہیں، کیوں مارا گیا؟ گالی تھی نہیں کسی کو، برا کہا نہیں کسی کو، مندہ بھولا نہیں کسی کو، جرم کیا تھا؟ آج کوئی کہہ سکتا ہے قسیم سخت بات کرتا ہے، قاری خالد مجاہد صاحب سخت بات کرتے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب سخت بولتے ہیں، متولی صاحب سخت بولتے ہیں، میرے پیغمبر کا جرم کیا ہے؟ ماشاءاللہ درود حضرات توجہ اللہ کا نعرہ آ گیا نا، ساڑھے ورگے فقیر ان جی تر جانے نے، توجہ کریں ذرا حضرات۔ جرم کیا ہے؟ جرم ایک ہی ہے، یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو۔ جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، کیا جرم تھا علامہ شہید کا، کیا جرم تھا یزدانی شہید کا، کیا جرم تھا حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری کا؟ داڑھی کو کاٹ دیا گیا، شہید کیا گیا۔ شیخ
القرآن مولانا محمد حسین شیخپوری تقریر کے دوران پتھر مارے گئے. یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ. میرے پیغمبر کا جرم کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے. اور سنو, یہ توحید نہیں ہے. اللہ دھاتا ہے, اللہ گنج بخش ہے, اللہ دستگیر. نہیں, یہ توحید نہیں ہے. اللہ دھاتا ہے, اللہ رزق. نہیں, اللہ کی قسم توحید کیا, صرف اللہ ہی دھاتا ہے, صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے, صرف اللہ ہی حاجت روا ہے, صرف اللہ ہی اولاد دینے والا ہے. رب اکیلا ہے, رب کا کوئی شریک. توحید یہ ہے, یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو. اللہ کی قسم ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا خون جمع کرو, میرے پیغمبر کے بدن سے نکلنے والے خون کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے پیغمبر کا خون بڑا قیمتی, بڑا قیمتی. توحید کے لیے میرے سونے نے مارے کھائی. بخاری کی حدیث ہے, حضرت طارق بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں مکے آیا تو مکے میں نے دیکھا کہ بندہ بازار کے آگے چلتا جا رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بندہ, اس کے کپڑے کے اندر پتھر ہے, وہ پتھر پکڑتا ہے, اس بولنے والے کے ماری جا رہا ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ آگے جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا یہ محمد ہیں. اور آج خطیب آتے ہیں, نعرے لگتے ہیں, ہار پہناتے ہو, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہو. یہ مکے مدینے کا خطیب ہے, خطیب اعظم ہے, رب کا بڑا پیارا ہے. پتھر برسائے جا رہے, یہ پیچھے جو پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے. پتھر اس کی جھولی کے اندر. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, اللہ کے سوا کوئی دھاتا نہیں ہے. آپ نے ہر میلے میں, ہر بازار میں, ہر بستی میں ایک ہی صدا بلند کی ہے. حالی تڑپا اور بولا, کیا کہتا ہے یہ حالی میرے سونے نبی کی ترجمانی کرتا ہے. وہ بجلی کا کڑکا یا تھا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نہیں ایک لگن, نہیں ایک لگن, نہیں ایک لگن. وہ نئی لگن کیا ہے؟ اللہ ہے, باقی سب کا انکار ہے. نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی, ایک آواز میں سوتی پستی جگا دی. انشاءاللہ عقیدہ توحید سب سے پہلی اصلاح ہے. شرک کا رد یہ سب سے پہلی اصلاح ہے. آپ نے یہیں سے اصلاح کا آغاز کیا ہے. مرکزی جمعیت کے علماء, یوتھ فورس کے نوجوان پورے پاکستان میں کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر ہم یہ صدا بلند کریں گے, حاجت روا مشکل کشا. اور مدہ کو نہیں آیا, آواز پوری دنیا سن رہی ہے, حاجت روا مشکل کشا. انشاءاللہ توحید کی دعوت دیں گے. اور وہابی تے گئی بڑے بدنام نے. یہ پنڈی نا کانفرنس ہوئی ہے, ڈویژنل اہل حدیث کانفرنس. ہفتہ پورا ہم کانفرنس سے پہلے وہاں پہ تھے پنڈی, وہاں پہ مرکز المدینہ ہے پیر بدائی چونک میں, ماشاءاللہ بڑا مرکز اہل حدیثوں کا. وہاں پہ گفتگو تھی مغرب کے بعد, میں فارغ ہوا, بیان ہوئے تو وہاں پہ ہمارے سردار صاحب ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہی. کہنے لگے ایک دکان پہ نا ہمارے بچے دعوت دینے کے کانفرنس کی, تو دیوبندی بھائی تھے جن کو دعوت دینے گئے, ان کو جب کہا نا بھی اوپر, اس نے سب سے پہلے پڑھا
اہل حدیث کانفرنس بسلسلہ عقیدہ توحید، بسلسلہ بولو بسلسلہ یقین جانے کہندہ جی حافظ جی ٹھنڈ پہ گئی جدو انہیں آکھیا نا گو انہیں کہا پتر توحید سکھنی ہوئے تو پھر وابیاں کو جانا ہی پہندہ ہے۔ اہل حدیث حق ادا کرتا ہے عقیدہ توحید کو بیان کرنے کا۔ حضرات سنو تو صحیح نہ، ہماری مجبوری ہے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کیے ہیں، بڑے بڑے ویو بن سکتے ہیں، لیکن تین باتیں میں عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ میں شرک آیا کیوں تھا، کرتے کیوں تھے، نظریات کیا تھے؟ رب نے انہیں کافر بھی کہا، انہیں مشرک بھی کہا، کرتے کیا تھے؟ حضرات توجہ کرنا، کس عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ نے سونے نبی کو بھیجا ہے؟ پہلا جرم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ پہلا جرم کیا تھا؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، تھاؤ طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دعوت فکر ہے، نام نہیں لے رہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے۔ قرآن ہے، سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 18 ہے، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ہم ان کی عبادت ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مینو ایمان نہ دسو، آج کسی نو دعوت دئیے نہ تو کو پتہ کی آندہ ہے؟ وہ اسی علی اجویری رحمت اللہ علیہ کو منگن نہیں جان دے، اسی ہوتے تاں جاننے ہو ساڑھی اگا او بھائیو، اللہ کا واسطہ توحید سمجھ، اپنے گھر ترجمہ کھول، آجی گوگل کھولنا، نیٹ آن کر گوگل کھول، سورہ یونس لکھ، آیت نمبر 18 لکھ، پھر اس کا ترجمہ پڑھ۔ ابو جہل، ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ آج یہی عقیدہ قبر پرستی میں پایا جا رہا ہے۔ قبر پرست بھی یہ کہہ رہا ہے ہم علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے نہیں مانگتے، وہ سفارش کرتے ہیں۔ پیر عبدالقادر جیلانی سے نہیں مانگتے، وہ سفارش کرتے ہیں۔ اور سنو سنو سنو، رب کو ان سفارشوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کا تقاضا ہے، رب سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، رب کو سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے۔ دوسرا پارہ نمبر 23، پارہ نمبر او بولو، اور رب تانوں مکے لے جے بولو۔ اینی آمینہ تو جی لاہور ایئرپورٹ تے نہیں پہنچنا تے مکے کتے جاؤ گے؟ اللہ تانوں مکے لے جائے۔ ہون کوئی گزارا ہے، اللہ آپ کو مدینے بھی لے جائے۔ حضرات قرآن ہے عرش والے رب کا، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ زمر ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، کہتا نہیں اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ملاتے ہیں۔ سن ذرا نظریہ میرے قرآن نے بیان کیا ہے، رب کا قرآن ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو لات غلط ہے، عزا غلط ہے، حبل صحیح نہیں ہے، ان سے نہیں مانگنا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا واسطہ ہے۔ ترجمہ پڑھ، سورہ زمر ہے، ابتدائی آیات ہیں، رب کا قرآن ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟
ابو جہل کہہ رہا ہے ہم بتوں کی عبادت، اچھا کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ لیقربونا، قربا یقرب، قریب ہونا سوکھی گل ہے، لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کے لیے نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے نزدیک کر دے۔ او بھائیو یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی آیت سنا رہا، گھر جا کے پڑھنا۔ آج بھی خرابی وہی ہے جو خرابی 1450 سال پہلے تھی تقریباً، وہی خرابی آج ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ حضرات دو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج بھی جس کے عقیدے میں خرابی ہے، رب کا شریک بناتا ہے، قبر والے کو، حجر والے کو، دوسروں کو رب کا شریک بناتا ہے، رب کی خوبیاں خیروں میں دیتا ہے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ مشرکین مکہ مشرک ہیں تھے، جرم کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پڑھ گھر جا کر، صحیح مسلم ہے، کتاب الحج ہے، باب العمرہ ہے، کائنات کے امام محمد، اور درود پڑھو بیٹری ہوں جی چارج ہو جاندی، محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی پاک حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہائے ہائے یا اللہ اسی سال ہمیں بھی حرم میں جانے کی توفیق دے دے میرے سونے اللہ۔ پچھلی رات کا وقت شروع ہو گیا، پچھلی رات کا، تو قادر قدیر ہے میرے سونے اللہ۔ ہم سب کو جتنے بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مردوں سے بھی زیادہ ہیں، سبھی آئی۔ یا اللہ ہم تیرے گھر سے بڑے اداس ہیں، سونے نبی کی مسجد سے بڑے اداس ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں حرموں کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ پہلے قاری صاحب کا عمرہ فیلو آپ نے ہمیں بنایا ہے، ایک دفعہ دوبارہ بھی بنا دے۔ ماشاءاللہ علماء کی کھیپ کوئی اللہ یہ سب سننے والوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ یار بات بڑی مزے کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تیرے میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے حرم پاک میں۔ اللہ کا واسطہ اس حدیث کو قلوب و اذہان میں لکھ کے عقیدہ توحید کی اصلاح کر جا۔ علماء اہل حدیث کے لیے دعائیں کیا کر، تیرے عقیدے کی اصلاح کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے، صعوبتیں برداشت کرتے۔ حضرات توجہ کرنا، میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم میں بیٹھے ہوئے، عتبہ شیبہ ولید یہ سارے کافر آگے، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، تلبیہ پڑھا، اور سنو سنو توجہ کرو، کہتے جی ابو جہل رب کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو۔ تلبیہ پڑھا ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لگا لبیک۔ اور مسلمانوں کا تلبیہ بھی ہے، لیکن یہ تلبیہ پڑھا ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لگا لبیک۔ میرے سونے نبی نے سنا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں، بولو یا اللہ میں، یا اللہ کوئی لبیک فلاں کہہ رہا ہے، کوئی لبیک فلاں کہہ رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں لبیک اللہم لبیک کافی ہے۔ میرے سونے نبی نے ساری زندگی کیا پڑھا؟ لبیک اللہم لبیک۔ صحابہ کا ترانہ بھی یہی ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا، آپ کے حکم پہ حاضر نہیں ہوتا، وہ تو بدبخت اور بے ایمان ہے۔ جو حضرت حسن و حسین سے، آل رسول سے محبت نہیں کرتا، بے ایمان لعنتی ہے۔ لیکن سن سن تعلیم قرآن کی ہے، ابو جہل پڑھ رہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور احمد ٹاؤن کے
رہنے والے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پتہ ہے ہر گناہگار جنت میں چلا جائے گا، زانی بھی جنت میں جائیں گے، سود خور بھی جنت میں جائیں گے، والدین کے نافرمان بھی جنت میں جائیں گے، حرام کھانے والے بھی جنت میں جائیں گے، سزا لیں گے، سزا لیں گے، لینے کے بعد آخر کار جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو مشرک ہوا، رب کا حق قبر والے کو دیتا ہے، رب کا حق شجر والے کو دیتا ہے، رب کا حق پتھروں کو دیتا ہے، رب کہتا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، مشرک کبھی بھی جنت میں داخل ہو سکتا۔ سب سے بڑی خیر خواہی توحید کی خیر خواہی، باقی تو دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ جہنم کی آگ کے دھویں سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا۔ لیکن طالب علم مسئلہ یہی ہے، توحید کے علاوہ جتنا مرضی بڑا مجرم ہوا، جہنم میں سزا لینے کے بعد جنت میں آئے گا، لیکن مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں آئے گا۔ مشرک پر رب نے جنت کو حرام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کہیں گے یا اللہ میرے ابو، میرے ابو، یا اللہ میرے ابو، پھر اللہ کہے گا ابراہیم نہیں، میرا وعدہ ہے مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ کا واسطہ ہے عقیدوں کی اصلاح کر، عقیدہ درست کرنا۔ اس نے کہا نا ابو جان نے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک، میرے نبی نے کہا قدین قدین قدین، او ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مطلب کیا ہے یہیں پہ رک جاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہیں پر رک جاؤ، آگے کچھ نہ بولنا۔ لیکن عادت گندی پڑی تھی نہ رکے نہیں، آگے بڑھا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو آج کے مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، الا شریکن ہوا لک تملکہ ومحمد کا، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، ہم حاضر ہیں۔ ہاں تیرا شریک کوئی نہیں ہے، وہ تیرا شریک ہے، وہ تیرا شریک۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل پہلے کہتا ہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، پھر کیا کہہ رہا ہے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملکہ، اللہ وہ تیرا شریک ہے جس کو اختیار دے کے تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے تھے لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو اختیار۔ انہوں ایمان نہ دسو، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ حاجت روائی عطائی، علم غیب عطائی، مشکل کشائی عطائی، یعنی خود مالک نہیں ہے، رب نے عطا کی۔ اور اللہ کا واسطہ ہے یہ عطائی عقیدہ ابو بکر عمر عثمان علی کا نہیں ہے، یہ عطائی عقیدہ ابو جہل ابو لہب کا ہے۔ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملکہ، انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے توحید پہ پیرا دیتے رہیں گے، اور گج کے آکو توحید تے پیرا دیں دے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری بات اور میری بات ختم ہے۔ آپ مکے سے نکلے، مدینے میں پہنچے، مدینے میں بھی عقیدہ توحید ہے۔ فرسٹ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ آپ کہیں گے یہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مدینے پہنچتے ہی میرے سونے نبی نے کہا خبردار تم میں سے کوئی بندہ بقیع کے قبرستان میں زیارت کرنے جا سکتا؟ علماء بیٹھے پوچھے کنتو نہیتکم ان زیارت القبور، خبردار کوئی قبرستان نہیں جائے گا۔ یا اللہ سبب کیا ہے؟ پھر سونے نے میرے پیارے علی کو بھیجا،
کس کو بھیجا؟ ہائے ہائے علی کو بھیجا. میرے علی خود کہتے ہیں مسلم میں الا ابعثک الا ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا. حضرت علی کو بھیجا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار انتخاب میرے علی کا کیا ہے, مولا علی کا کیا ہے. ہماری جند جان علی ہے. جس دل میں علی کا بغض ہے وہ بے ایمان منافق ہے. علی پیارا ہے, علی محبوب ہے, علی ایمان ہے, علی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے, علی سونے کی محبت کا ذریعہ ہے, علی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, علی اہل بیت کا چشم و چراغ ہے, ہماری جند جان ہے. آپ نے علی کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ ڈیوٹی کیا؟ علی چلا جا قبرستان کے اندر, جو قبر پکی بنی ہے علی گرا دے. جس قبر پہ تصویر لگی ہے علی اس تصویر کو بھی بولو تے سویرے کتے قبرستان ہے بٹون دے نہ چلے جایا جے پیوتے کوئی کئی کوہاڑا لے کے تے ٹاندے پھرو قبراں تے بعد چو آکے بھی راتی حافظ قسیم کہہ گئے. ہاں جی اے ہن نہیں ٹانیاں. انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ آئے گی. اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. پھر مدینے کی طرز پہ انقلاب آ کے رہے گا. حضرات میرے سونے نبی نے قبروں کو برابر کروایا ہے, مورتیوں کے گرایا ہے. سبب کیا ہے؟ 90% شرک کا تعلق قبر کے ساتھ ہے. قبر والا سنتا ہے, قبر والا دیکھتا ہے, مرادیں پوری کرتا ہے. قبر پہ عرس لگ رہا ہے, قبر پہ میلہ لگ رہا ہے. سنو میرے سونے نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. سونے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا کرنا. بولو قبر کو پکا کرنا. جاؤ پورے پاکستان میں صرف اہل حدیثوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی جو سونے نبی کے طریقے کے مطابق کچی بنی ہوں گی. اور علماء کی قبریں شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یقین جانے ایک بندہ کہنے لگا ایڈی وڈی قبر کدی ساڈے کول ہوندی تے او دا بڑا وڈا ہی مزار بن جانا سی. کیوں نہیں بنتا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر. آپ نے قبر کی تجارت سے منع کیا ہے. منع کیا. قبر پکی کرنی. بولو قبر پکی کرنی. قبر کے اوپر کمرہ بنانا, قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا, قبر کے اوپر لخائی کرنا, قبر کے اوپر عرس اور میلے لگانا. اور بولو قبر کے اوپر عرس میلے لگانا, نظر و نحاز دینا اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جائز نہیں ہے, یہ شرک کا ذریعہ ہے. جب قبریں برابر ہوئی نا پھر میرے سونے نے کہا پہلے منع کرتا تھا اب جایا کرو قبرستان کے اندر. حضرات عقیدہ توحید ہے, اول بھی توحید ہے آخر بھی توحید ہے. اور حالی یہی تو تڑپا تھا کرے غیر گھر بدھ کی پوجا تو کافر, جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر. کواکب میں مانے یہ چھلا شفا دیتا ہے, کڑا شفا دیتا ہے, پتھر رزق دیتا ہے. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کرے غیر گھر بدھ کی پوجا تو کافر, جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. انشاءاللہ آپ کی تائید پر بات ختم ہے. جب تک زندہ رہیں گے توحید کی دعوت دیتے رہیں گے.
ایڈی ٹیلی دید نہیں چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے بلند کر کے جب تک زندہ رہیں گے عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے ہم شرک کے خلاف بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک پاکستان سے شرک کے اڈوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا انشاءاللہ ہم توحید بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آخر دعوانا الحمد